آج یہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ روح کی باتیں آج لوگوں کے لیے بے وقوفی ہیں. ٹاپک سننے میں بڑا اٹپٹا سا لگتا ہے, یار ایک انجو ہو سکتا ہے. بھئی ہم تو سب روح کی بات کرتے ہیں نا, روح کی بات کرتے ہیں لیکن روح نہیں ہے. اب یہ لگنے میں نا بڑی بے وقوفی, نان سینس جی گل ہے, ایسا ہی ہے نا. اور خادموں کو یہ کیوں نان سینس لگتی ہے؟ کیونکہ وہ خود خدا کے روح سے حالی ہیں. نیا عہد نامہ ہے اور پرانا عہد نامہ ہے. شاگردوں کے پاس صرف پرانا عہد نامہ تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہر وقت جو ہے وہ مینیو سکرپٹ یا تمہار یا جو رائٹنگ سی وہ اپنے ساتھ کیری نہیں تھے کرتے کہ انہاں کچھے بائبل لائی ہوندی سی تے جسے مرضی کڈ کے انہاں نو انج وہا دیندے نے اے لکھیا ہی. صرف یہ ہے کہ آپ ان کو سمجھتے کیا ہیں. شاگردوں کے لیے بادشاہی کا پیغام کیا تھا اور ہمارے لیے بادشاہی کا پیغام کیا ہے. اب میں وہ باتیں کرنے لگا ہوں جو آپ کے ہوش اڑانے والی ہیں. وہ سب سے پہلے یہ ہے, میں تھوڑی بنیاداں لا داں گا. یہ سوچیں کہ کہڑے بھائی صاحب نو پادری صاحب سنتے, میں کسی نے نہیں سنتا, میں صرف خدا دے روح دی گل سننا. پاجے لو جتوں مرضی تانوں میسج نہیں سنن ملیں. ہمارے لیے مسیح کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے اور مسیح کی تعلیم کے مطابق مسیح کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے. جس طرح ہم بائبل کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں, ہمارے لیے اس کا مطلب کیا ہے. اور جو ارلی چرچ تھا یا جو ابتدائی کلیسیا تھی یا چلے جو اپوسٹلز تھے یا شاگرد تھے, جب وہ سنتے یا جب انہوں نے سنا ان کے لیے کیا مطلب تھا. ہمارے تجربات کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں جتنے بڑے مرضی خادم لے, میں کسی کے تجربات کو نہیں مانتا. میرے لیے بائبل سب سے آگے ہے, کیونکہ خادموں کے تجربے صرف آرٹیفیشل وقتی اور فیلنگ والے ہوتے ہیں, ڈسپشن والے ہوتے ہیں, لیکن بائبل مقدس گمراہ نہیں کرتی. یسوع کی خدمت میں کتنے لوگوں نے بتائیں کہ نجات پائی ہے. یہ بائبل مقدس کی حقائق ہیں. اس میں یسوع المسیح کی کوئی انسلٹ نہیں, کیونکہ انہوں نے وہ میسج نہیں پریچ کیا جو ہم پریچ کرتے ہیں. اور ہمیں کیسے پتا انہوں نے کیا پریچ کیا؟ کسی یسوع کے شاگرد نے, ایون پرانے عہد نامہ میں بھی لوگوں نے کبھی بھی پراسپیرٹی کو پریچ نہیں کیا, برکتوں کو پریچ نہیں کیا. بائبل کو پڑھ کے دیکھیں. میرے ذرا لفظاں تے غور نہ کرو, بائبل پڑھو. آدمہ دی تعلیم تو انہوں چھٹو, بائبل تارے کول ہے انہوں پڑھو. اچھا میں ایڈے اختیار نہ کیوں کہنا, منوں نہیں پتا بائبل 66 کتاباں نے کدھر بھی لکھا ہوئے گا. اچھا یہاں پر پرانے عہد نامہ میں جاتے ہیں تو آپ کو بڑی حیرانگی والی باتیں میں بتاؤں گا. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس بات سے جو ہمارے بنیادوں کو ہلانے والی. چلے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. تو خدا کے اگر آپ نے چہرے کو دیکھنا ہے تو خدا کے پاس نہ جائیں, بائبل مقدس کو پڑھیں, یہی خدا کا چہرہ ہے. پشت کا بھی مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خدا دی کانڈے کوئی نہیں, اسی سمجھتے نہیں, اسی بائبل کدی ایڈی گہرائی نہ سمجھے نہیں. پشت کا مطلب یہ ہے, آج آپ کو یہ مختلف طرح کی تعلیمات سننے کو کیوں ملتی ہیں, اس کی ریزن کیا؟ ریزن صرف یہی ہے کہ ہم اس کو اس طرح سمجھا جو کچھ ہم نے سیکھا ہے. ان کے پاس پرانا عہد نامہ تھا اور پرانے عہد نامہ کو انہوں نے پریچ کس طرح کیا اور ہم کس طرح پریچ کرتے ہیں. ہم زمینی بادشاہت کو پریچ کر رہے ہیں, روح کی باتوں کو ہم نے شرمندگی کی باتیں سمجھ لیا ہے. شفاعت کرنے میں اور دعا کرنے میں فرق ہے. اے آیت نو مروڑ لیدا, ہمارے اندر سے ہو کر وہ دعا کرنا شروع کر. ویسے بھی پالوس رسول جو ہے وہ جب کمزوری کی بات کرتا ہے نا, تو وہ کمزوری وہ والی نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. پالوس کے مطابق پتہ کمزوری کیا تھی اور ہمارے مطابق کمزوری کیا؟ ہم چرچ میں آتے ہیں آزاد ہونے کے لیے, لیکن چرچ جو ہے وہ اپنی رسومات میں ہمیں جکڑ کر جو ہے وہ دوزخ میں لے کر جا رہا ہے. پوری بائبل مقدس دا نچوڑ کی متی کی انجیل ہے, اس کا 9واں باب ہے, 35 آیت سے خدا کے کلام میں لکھا ہے. اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا. تعلیم کیا دیتا رہا؟ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور بیماروں کو ہیل کرتا رہا, جو کمزور تھے ان کی کمزوریوں کو دور کرتا رہا. اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا, کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو ہنستا حال اور پرگندہ تھے. ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں, متی کی انجیل ہے اور اس کا 10واں باب ہے, 18 آیت سے خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں. کلام میں لکھا ہے, اور تم میرے سبب سے حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے, تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی ہو.
لیکن جب وہ تم کو پکڑیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں یا کیا کہیں، کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اسی گھڑی تم کو بتایا جائے گا، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے۔ ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، متی کی انجیل ہے اور 13واں باب پورا ہی ہے، لیکن میں چند ایک ورسز کی تلاوت کرتا ہوں۔ 10 آیت سے پڑھتا لکھا ہے، شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر ان کو نہیں دی گئی۔ پھر آگے خداوند یسوع پورے اس چیپٹر میں جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی کے بارے میں ہی بتاتے ہیں، اور آسمان کی بادشاہی یہ 24 آیت میں لکھا ہے، اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا مگر لوگوں کے سوتے اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا۔ پھر آگے جو ہے وہ 30 آیت کو پڑھیں اور اس سے 31 ورس کو پڑھیں تو اس نے کہا، لکھا ہے کہ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا، اور وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ پھر یعنی کہ یہ یسوع المسیح جو ہے پھر 44 آیت میں دیکھیں تو پھر آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے ہوئے خزانے کی مانند ہے۔ پھر 45 آیت میں پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ یہ سارے آسمان کی بادشاہت کے بارے میں ہی ہے۔ ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، متی کی انجیل ہے اور اس کا آخری باب ہے اور 18 آیت سے لکھا ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ہیلیلویا، ساتھ ہوں یا رہوں گا۔ ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، لوکا کی انجیل ہے، اس کا 18واں باب ہے اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ یہ بھی آسمان کی بادشاہی ہی ہے۔ اور 70ویں باب کی، لوکا کی انجیل 70ویں باب کی جو ہے وہ 20 آیت میں لکھا ہے، جب فریسیوں نے اسے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ لوکا کی انجیل ہے، اس کا 10واں باب ہے اور اس کی 26 آیت سے پڑھتے ہیں، اس نے اس سے کہا توریت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ توریت میں کیا لکھا ہے اور تو کس طرح پڑھتا ہے؟ خدا کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے۔ خدا کا شکر ہے، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ اب اتنے جو میں نے حوالہ جات پڑھے ہیں یہ بہت ضروری تھے۔ آج ہم غور کریں گے یسوع المسیح نے منادی کیا کی ہے۔ سن کر حیران ہوں گے، جو یسوع المسیح نے منادی کی یا جو حکم دیا ہے وہ آج نہ تو لوگ کر رہے ہیں اور نہ لوگ اس کو پریچ کر رہے ہیں۔ پولس رسول کیا کہتا ہے کہ جو انجیل آپ نے سنی ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور انجیل، چاہے وہ آسمان کا فرشتہ بھی کیوں نہ ہو، کوئی بھی وہ انجیل سناتا ہے تو اس کو نہ صرف ہمیں ریجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب روح کی باتیں ہمارے لیے بے وقوفی کیوں ہیں؟ کیا آج ہم سیکھیں گے روح کی باتیں ہمارے لیے بے وقوفی
کیوں ہے؟ اچھا اب تو یہ ٹاپک سننے میں بڑا اٹپٹا سا لگتا ہے، یار یہ کنجو ہو سکتا ہے؟ بھئی ہم تو سب روح کی بات کرتے ہیں نا، روح کی بات کرتے ہیں لیکن روح نہیں ہے. کیا میں نے کہا؟ روح کی بات تو کرتے ہیں لیکن روح نہیں ہے. اور غیر زبانیں جو ہیں وہ، اب کئی لوگ تو ایسی غیر زبان بولتے ہیں. میں اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہوں، بڑا سینسٹیو یہ ایشو ہے، لیکن یہ ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق اگر آپ روح القدس سے معمور ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سچائی کیا ہے، روح کی باتیں کیا ہیں. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ روح کی باتیں وہی بندہ پہچان سکتا ہے جو روح سے معمور ہو، اور روح کی باتیں روح سے ہی پرکھی جاتی ہیں. اور روح سے پرکھنے کا مطلب کیا ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ بائبل مقدس کے مطابق ہی جو ہے وہ ہمیں حکمت بخشتا ہے، اس کے علاوہ نہیں بخشتا. خیر اب دیکھتے ہیں کہ روح کی باتیں اب ہمارے لیے بیوقوفی کیا ہیں. فار ایگزامپل جیسے اب میں کہوں گا کہ میں ہر منگل کے نا میں اسٹڈی کر کے نہیں آتا، کہتا ہوں نا، اب یہ لگنے میں نا بڑی بیوقوفی نان سینس جی گل ہے، ایسا ہی ہے نا. اور خادموں کو یہ کیوں نان سینس لگتی ہے؟ بیکاز کیونکہ وہ خود خدا کے روح سے حالی ہیں. نیا عہد نامہ ہے اور پرانا عہد نامہ ہے. شاگردوں کے پاس صرف پرانا عہد نامہ تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہر وقت جو ہے وہ مینیوسکرپٹ یا تمار یا جو رائٹنگ سی وہ اپنے ساتھ کیری نہیں تھے کرتے کہ انہاں کچھے بائبل لائی ہوندی سی تے جسے مرضی کڈ کے انہاں نو انج وہا دیندے نے اے لکھیا ہی. وہ بائبل کو کیا سمجھتے تھے اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں تو یار کچھ بھی پتہ نہیں ہے نا. کہو کہ بھائی صاحب تانوں کہ پتہ، دنیا 'ਚ صرف تانوں پتہ، منوں نہیں پتہ، یہ خدا دا روح ہی دسدا ہے. اب وہ بائبل کیری نہیں تھے کرتے کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں تھا. انہوں نے پرانے عہد نامہ کو جب پریچ کیا تو اب پوری بائبل مقدس نئے عہد نامہ کو پڑھ کے دیکھ لیں، پرانے عہد نامہ میں کہاں پر انہوں نے اس طرح واضح کہا کہ یسایہ کی کتاب 53ویں باب میں یہ لکھا ہوا ہے، زبور کی کتاب اس کے 119 زبور میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انفارمیشن ہے، ریولیشن نہیں. اور وہ خدا کے روح کے تابع ہو کر چلتے تھے، وہ خدا کے روح پر انحصار کرتے تھے. اور خدا کا روح کبھی بھی اگر آپ کے اندر ہے تو کلام مقدس کے اصولوں کے خلاف آپ کو کبھی بھی گائیڈ نہیں کرے گا. اور ہم اس کو کیوں بیوقوفی سمجھتے ہیں؟ پادری صاحب تو اسٹڈی کرنی چاہیے. میں کہنا میں نہ بھی اسٹڈی کرا تو میرے ورگا میسج کوئی نہیں دے سکتا. صرف یہ ہے کہ آپ ان کو سمجھتے کیا ہیں. شاگردوں کے لیے بادشاہی کا پیغام کیا تھا اور ہمارے لیے بادشاہی کا پیغام کیا ہے؟ اب میں وہ باتیں کرنے لگا ہوں جو آپ کے ہوش اڑانے والی ہیں. وہ سب سے پہلے یہ ہے، یسوع المسیح نے، آپ کو پتہ ہے، اپنی جس کو ہم کراس کہتے ہیں، صلیب کہتے ہیں، کبھی اس کی منادی نہیں کی. پتہ ہے آپ کو؟ بائبل آپ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے، مجھے پتہ ہے. میں تھوڑی بنیاد لا داں گا. یسوع المسیح نے نئی پیدائش کے بارے میں نہیں پریچ کیا. ہاں کیا ہے نیکودیمس، منو تھوڑے تو بہت حوالے آندے نے. وہ پریچ نہیں تھا کیا، وہ ایک پرائیویٹ میٹنگ تھی کہ نیکودیمس نے آ کے پوچھا اور یسوع نے بتا دیا. اس کے علاوہ عوام میں کبھی بھی یسوع نے یہ میسج پریچ نہیں کیا. پوری زندگی میں یسوع نے کہ سوچے کہ کہڑے بھائی صاحب نو پادری صاحب سنتے، میں کسی نے نہیں سنتا، میں صرف خدا دے روح دی گل سننا. پاجے لو جتوں مرضی تانوں ایندے میسج نہیں سنن ملن. یسوع المسیح نے کبھی شفا کے بارے میں پریچ نہیں کیا لیکن اس نے شفا دی. یسوع المسیح نے کبھی برکت کے بارے میں پریچ نہیں کیا لیکن اس نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو برکت دی. اس نے پراسپیرٹی کو پریچ نہیں کیا، اس نے کوئی اور میسج نہیں دیا جو آج آپ سن رہے ہیں. تو شاگرد، اب یہ جو میں نے چیزیں بتائیں آپ بائبل میں خود جا کر پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا یسوع نے کہیں شفا کا منادی کی نہیں ہے. لوگوں کو یہ سمجھ نہیں لگے گی، مجھے پتہ لوگوں کو سمجھ نہیں لگے گی، کیونکہ وہ جو پڑھتے ہیں وہ اپنی دانش سے، اپنے وزڈم حکمت سے جو کچھ انہیں سیکھا ان کے لیے. اب فار ایگزامپل آپ کہیں گے بھائی غیر زبانیں پھر کیا؟
میں تو شروع سے مجھے بھی تو یہی ملی ہے نا, تو یہی ہوگی نا. بات یہ نہیں آپ کو ملی ہے یا کیا ملا ہے, بات صرف یہ ہے کہ بائبل کیا کہتی ہے. ہمارے تجربات کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں جتنے بڑے مرضی خادم لے, میں کسی کے تجربات کو نہیں مانتا, میرے لیے بائبل سب سے آگے ہے. کیونکہ خادموں کے تجربے صرف آرٹیفیشل وقتی اور فیلنگ والے ہوتے ہیں اور ڈسیپشن والے ہوتے ہیں, لیکن بائبل مقدس گمراہ نہیں کرتی. جب وہ میسج سناتے تھے وہ مکمل اس کے سیاق و سباق کے ساتھ, اگر پرانے عہد نامہ کی انہوں نے بات کرنی بھی ہوتی تھی تو وہ کرتے تھے. اور ہم کیا کرتے ہیں, جہاں سے مرضی آیت پکڑی دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. اچھا یہ حال دین دے بارے نہیں ہے, گیونگ دے بارے نہیں ہے, خدا نو دین دے بارے نہیں ہے گا, لیکن اسی ان کوڈ کر لینا اور ندامت بھی نہیں فیل کرتے کہ شاید کوئی اگو سننے والے کہ بھائی صاحب جی غلط کہہ رہی ہیں, پادری صاحب جی تسی غلط سن رہے ہو, یا جو بھی ایسے واٹ ایور جو کچھ بھی ہے. کیونکہ یہ اتنی بڑی ڈسیپشن پھیلی ہوئی ہے کہ اس کے اگینسٹ کوئی بولنا ہی نہیں چاہتا, کیونکہ لوگوں کو خدا کا روح گائیڈ نہیں کرتا. اور آپ کے نزدیک یہ باتیں بے وقوفی ہیں یا روح والی ہیں؟ بے وقوفی ہیں. کون سی باتیں ہیں یہ؟ بے وقوفی کی. لیکن میں تو اپنی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو کلام مقدس کی بات کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے, اگر آپ اس کو بے وقوفی سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ خود کیا ہے؟ بے وقوف ہیں. اور اب یہ بھی پرابلم ہے, بھائی صاحب کہتے ہیں بے وقوف ہاں, تو بھائی بائبل کہتی ہے, میں تو نہیں نا کہہ رہا. جب وہ بادشاہی کا پیغام سناتے تھے ان کے لیے مطلب کچھ اور تھا اور ہمارے لیے مطلب کچھ اور ہے. اور یسوع مسیح کی ساری خدمت آسمان کی بادشاہت کے گرد ہی گھومتی رہی, اور اسی لیے یسوع کی خدمت میں کتنے لوگوں نے بتائیں کہ نجات پائی ہے. یہ بائبل مقدس کی حقائق ہیں, اس میں یسوع المسیح کی کوئی انسلٹ نہیں, کیونکہ انہوں نے وہ میسج نہیں پریچ کیا جو ہم پریچ کرتے ہیں. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, یہ یسوع نہیں کہہ رہا, یہ یوحنا کہہ رہا ہے یسوع کے لیے. کون کہہ رہا ہے؟ یسوع نے یہ کہا, خدا کا برا یسوع نے اپنے آپ کو نہیں کہا, لیکن کون کہہ رہا ہے؟ یوحنا. دیکھو یہ خدا کا برا ہے, بپتسمے والا, جو جہاں کے سارے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. گناہ کے معافی کے لیے یسوع المسیح کو جو ہے وہ آج گناہ کی معافی کا ہم جب تصور کرتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ گناہ کی معافی کیسے ہے کہ یسوع المسیح صلیب پر چڑھے, دفن کیے گئے, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. اور ایون یسوع نے ریزوریکشن کے بارے میں شاگردوں کو ہی بتایا. ایک دو دفعہ انہوں نے فریسیوں کو کہا کہ اگر تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اس کو 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. اور یسوع المسیح نے جو ہے وہ صرف آسمان کی بادشاہت کے بارے میں ہی پریچ کیا. اور شاگرد کیا سمجھے؟ شاگرد وہی سمجھے جو انہوں نے پریچ کیا. اور ہمیں کیسے پتا انہوں نے کیا پریچ کیا؟ کسی یسوع کے شاگرد نے ایون پرانے عہد نامہ میں بھی لوگوں نے کبھی بھی پراسپیرٹی کو پریچ نہیں کیا, برکتوں کو پریچ نہیں کیا. بائبل کو پڑھ کے دیکھیں, میرے ذرا لفظاں تے غور نہ کرو, بائبل پڑھو. آدماں دی تعلیم تو انہوں چھڈو, بائبل تہاڈے کول ہے, اینوں پڑھو. اچھا میں ایڈے اختیار نہ کیوں کہنا, منوں نہیں پتا بائبل 66 کتاباں نے کدھر بھی لکھا ہوئے گا, پر نہیں لکھا. کیونکہ پرانے عہد نامہ میں بھی جو ہے وہ خدا یسوع نے یا یہوہ نے جو ہے وہ وعدہ کیا. اچھا یہاں پر پرانے عہد نامہ میں جاتے ہیں تو آپ کو بڑی حیرانگی والی باتیں میں بتاؤں گا. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس بات سے جو ہمارے بنیادوں کو ہلانے والی, اور وہ یہ ہے جو موسیٰ تھا وہ خدا کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ بائبل میں آپ نے پڑھا ہے, یہ آیت پڑھی ہے کہ خدا کو کوئی دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. ہماری دیکھے تعلیم بالکل غلط ہے. کیسے؟ پہلے تو یہ بات ہے آج تک موسیٰ نے بھی خدا کا چہرہ نہیں تھا دیکھا. اور ہادمین کیا سناتے ہیں آپ کو پتا وہ کیا سناتے؟ وہ کس سے پہاڑی پر جا کر پھر باتیں کرتا تھا. ہادموں کے پاس اب جواب نہیں, اب میرے پاس ہے, مجھے پتا ہے, لیکن بات یہ ہے سنتے جائیں. صرف موسیٰ نے کہا کہ خدا میں تیرے جلال کو دیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ تیرے وسیلے سے 2 حصے ہو گئے ہیں. کس کے؟ پانی کے 2 حصے ہو گئے ہیں. بحر کلثم کے کتنے حصے ہو گئے؟
اتنا اختیار سب کچھ، تو میرے ساتھ ڈائریکٹ بات کرتا ہے اور آپ کہہ رہا تو میرے جلال کو دیکھ، میں تیرے جلال کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ نے جب خدا سے کہا تو خدا نے کہا کہ کوئی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ جلال کا مطلب ہے، یہ میں نے پچھلے دنوں جو ہے وہ اس کے بارے میں میسج بھی دیا یوٹیوب پر کہ اصل میں خدا کا جلال ہے کیا، چلے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ خدا کے اگر آپ نے چہرے کو دیکھنا ہے تو خدا کے پاس نہ جائیں، بائبل مقدس کو پڑھیں، یہی خدا کا چہرہ ہے کہ وہ کیسا ہے۔ کہ موسیٰ نے کہا میں تیرے جلال کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور خدا کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی شخص میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو ٹھیک ہے موسیٰ، لیکن تو پشت دیکھے گا۔ پشت کا بھی مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خدا دی کانڈے کوئی نہیں، اسی سمجھتے نہیں، اسی بائبل کدی ایڈی گہرائی نہ سمجھے نہیں۔ پشت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ہلکی سی پرچھائی تو دیکھ سکتا ہے کہ خدا اصل میں ہے کیا، مکمل تو نے دیکھنا ہے تو روبرو جا کر اس کو دیکھے گا۔ اے جی خدا دی پشت، میں اسٹڈی کو نہیں جی کی تھی۔ موسیٰ نے تو خدا کا کبھی چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں تیرے چہرے کو یا تیرے جلال کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور خدا نے کہا کوئی نہیں میرا چہرہ دیکھ سکتا، کیونکہ میری فلنس کو، میری ساری معموری کو موسیٰ کوئی انسان دیکھ ہی نہیں سکتا اور اس کو ہینڈل ہی نہیں کر سکتا۔ ہاللیلویا۔ یار وہ اس کی ساری معموری کو، انسان اس کو دیکھ کر مر کیوں جاتا ہے، اس کی بھی ایک بہت بڑا بھید ہے۔ اینی تو یہ ہے کہ اب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اسرائیل کو نکالے، بیابان میں چلتے ہیں۔ 40 سال تک بیابان میں رہے۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک۔ موسیٰ نے ان کو کیا کلام سنایا ہوگا؟ کیا کلام سنایا ہوگا 40 سال تک؟ کہ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، اس نے نہیں پریچ کیا۔ خدا آپ کو شفا دینا چاہتا ہے، اس نے نہیں پریچ کیا۔ اس نے کسی چیز کے بارے میں بھی نہیں پریچ کیا۔ وہ صرف ایک شہر کی طرف جا رہے تھے، ان کا سارا فوکس وہی تھا۔ دیٹس وائی انہوں نے بیابان میں گھر نہیں بنائے، انہوں نے بیابان میں کاروبار نہیں کیا، ٹریڈنگ نہیں کی، انہوں نے بیابان میں اپنے لیے مسکن نہیں بنائے، کیونکہ وہ کس شہر کی طرف جا رہے تھے؟ جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا۔ سمجھ لگی؟ موسیٰ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ لوگوں دعا کیا کرو۔ 40 سال، ہو مینی ایئر، کتنے سال؟ 40 سال۔ ایک دفعہ تو موسیٰ کہا تو لوگوں سے دعا کیا کرو۔ بتانے کا مقصد کیا کہ ان کے نزدیک جو ہے بیابان میں گھر بنانا کوئی اہم نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کس ملک کی طرف جا رہے تھے جس کا خدا نے وعدہ کیا۔ دیٹس وائی بیابان میں موسیٰ نے ان کو کبھی بھی پریچ نہیں کیا، بغاوت کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن وہ موسیٰ کو پتا تھا کہ ہم اس ملک میں جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی جو ہے وہ اچھا ہے، جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ یہ جو فرضی ہم پیریڈ سے گزرے ہیں، یعنی بیابان کی مصیبتیں، دھوپ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ ہے کہ وہ اس ملک کے لیے تیاری کر رہے تھے، لیکن لوگ باغی تھے۔ لوگ کیا تھے؟ باغی تھے، خدا سے دور تھے، خدا کو جانتے نہیں تھے۔ دیٹس وائی کبھی وہ پانی پر لڑتے ہیں، پانی نہیں لبا تو موسیٰ نے وہ ملک تو باہر کروا آتا۔ انجے گل ہے نا؟ یسوع نے کیا زندگی دا پانی میں آواں، جیڑا میرے چو پیوے گا او دے وچوں زندگی دی ندیاں جاری ہو جان گیا۔ جو لوگ تھے ان کے لیے صرف بیابان میں روٹی، پانی، یہی 2 چیزیں ان کے لیے اہم تھی، صرف یہی 2 چیزیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ روح القدس کی باتیں ہمارے لیے بے وقوفی کیسے ہیں۔ اب یہ بھی باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ بھی آپ کے لیے یار ہے کہ نہیں بھائی صاحب، جو تسی غلط کہہ رہے ہو، نہیں، یہ بے وقوفی دی گلاں نے، یہی بات ہے، یہ روح کی باتیں ہیں۔ کس کی باتیں ہیں؟ روح کی بات ہے۔ میں کوئی اپنی تفسیر تو نہیں نہ کر رہا، چھوٹی جی آیت پھڑ کے مروڑ کے انج کر دیتا اے پتلا بن گیا جی، اے تصویر بنی جائے۔ میں آپ کو پوری کوئی حوالہ دیتا ہے پرانے عہد نامے چو، میں لیکن پوری آپ کو سٹوری پتہ جا کر پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا 40 سال میں یہ ان کے ساتھ ہوا یا نہ ہوا، اس طرح وہ چل رہے تھے یا نہیں چل رہے۔ اینی وے یہ ہے کہ اب یسوع المسیح نے جس بادشاہی کی منادی کی ہے اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ دیٹس وائی میں نے پہلے کہا کہ یسوع نے شفا کے بارے میں پریچ نہیں کیا۔ کیوں نہیں پریچ کیا؟ کیونکہ وہ آسمان کی بادشاہی کی بات کرتا ہے۔ آسمان کی بادشاہی کا مطلب ہے ایک بادشاہ اور اس کی ایک حکومت۔ اس کے علاوہ یہ زمین
یہ زمین کی چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. اس کے بارے میں پالوس رسول بڑی ہی ایسی بات لکھتا ہے کہ جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے. یہ رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے, اس کا 8واں باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے, کیونکہ میری دانست میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ مخلوق کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے. سمجھ لگے یا نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ وہ جلال جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے اس کے سامنے یہ دنیا کے دکھ درد دولت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. اب پہلی کلیسیا بیوقوف نہیں تھی, ہم ہیں. پہلی کلیسیا نے کیوں سب کچھ بیچ دیا؟ کیونکہ ان کو سکھایا ہی یہی, ان کے ساتھ انجیل پریچ کی گئی, یہی خوشخبری سنائی گئی. کیا خوشخبری سنائی گئی؟ کہ تمہارے لیے آسمان پر ایک بادشاہ ہے اور اس کے ایک کنگڈم ہے, اس کا ایک جو ہے وہ اس کی ایک حکومت ہے اور ہم وہاں جانے والے ہیں. اس لیے انہوں نے زمین پر اپنا سب کچھ بیچ کر کلیسیا میں شامل ہو گئے, کیونکہ ان کے نزدیک خدا کی بادشاہی کچھ اور تھی اور ہمارے نزدیک خدا کی بادشاہی کچھ اور ہے. آج آپ کو یہ مختلف طرح کی تعلیمات سننے کو کیوں ملتی ہیں؟ اس کی ریزن کیا؟ ریزن صرف یہی ہے کہ ہم اس کو اس طرح سمجھا جو کچھ ہم نے سیکھا ہے. اور خدا یسوع نے کہا کہ ٹھہرو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے. اور خدا یسوع نے کہا شاگردوں پریشان نہ ہو, مجھے پتا تو سمجھ نہیں لگے گی, لیکن جب وہ روح آئے گا وہ تمہیں بتائے گا, میری باتوں کو یاد دلائے گا. کیا یاد دلائے گا؟ میں اکثر کلام کی روح کی باتیں کرتا ہوا ڈرتا ہوں, کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں جو لوگوں کے لیے انتہائی بے وقوفی والی باتیں ہوں گی, لیکن وہ خدا کے روح کی ہیں. اب جیسے میں نے پہلے بتایا, اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بائبل پڑھنی نہیں چاہیے, یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا کرنی نہیں چاہیے, اس کا یہ بائبل ساتھ لانی نہیں چاہیے. صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آج تک بائبل کو اس طرح پڑھا ہی نہیں ہے. ان کے پاس پرانے عہد نامہ تھا اور پرانے عہد نامہ کو انہوں نے پریچ کس طرح کیا اور ہم کس طرح پریچ کرتے ہیں. کیا ان کے پاس یسایہ, استثناء, گنتی اور یہ ساری کتابیں نہیں تھی؟ لیکن انہوں نے کیوں نہیں پریچ کیا؟ کیونکہ پلوس یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اور انجیل, کوئی اور گاسپل, کوئی اور خوشخبری جو خدا یسوع نے سنائی اس کے علاوہ کوئی فرشتہ بھی سناتا ہے تو نہ صرف اس پر لعنت ہے بلکہ ہمیں اس کو رد کرنا ہے. اور آج وہی بادشاہی کی خوشخبری کوئی نہیں سنا رہا, باقی سب کچھ سنا رہا ہے اور ہم سب کو قبول کر رہے ہیں, لیکن بادشاہی کے پیغام کو ہم قبول نہیں کرنا چاہتے. ہمارے نزدیک یسوع کیا ہے اور ان کے نزدیک کیا تھا؟ جب وہ مصیبت میں ہوتے تھے کیا وہ ہماری طرح کرتے تھے؟ ہم زمینی بادشاہت کو پریچ کر رہے ہیں. جب آپ پیسے کی بات کرتے ہیں, جب آپ زمینی برکات کی بات کرتے ہیں, آپ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ زمین کی بادشاہی کی پریچنگ کر رہے ہیں. کیونکہ آسمان کی بادشاہی میں بھوک نہیں لگے گی, غم نہیں ہوگا, دکھ نہیں ہوگی, روپے پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور دیٹس وائی ان لوگوں نے اس زندگی کو پریچ کیا, اس آنے والی حکومت کو پریچ کیا, نہ کہ زمین کی حکومت. اور آج کیوں یہ انجیل سنائی جا رہی ہے؟ انجیل کے نام پر ہم پراسپیرٹی کو, خوشحالی کو, برکتوں کو, شفا کو بڑھاوا دے کر لوگوں کو اصل انجیل سے دور لے کر جا چکے ہیں. پطرس ہم کیا کریں؟ اعمال کی کتاب اس کے 2 باب میں لکھا ہے, پطرس سے لوگوں نے جب اس نے کلام سنایا تو لوگوں نے کیا کہا؟ ہم کیا کریں؟ تو پطرس نے اس کو بتایا کہ آسمان کی بات ہی ہے کیا, کیونکہ انہوں نے بادشاہی جو سنی تھی اس کا مقصد یہی تھا. شاگرد یسوع کے ساتھ رہتے, میں نہیں تھا ساتھ, لیکن ہم پڑھ سکتے ہیں, رول قدس ہماری عقلوں کو روشن تو کر سکتا ہے نا, پر کتنے روح ہوئے تھے کرے نا. پطرس نے یسوع کی زندگی میں یسوع کے ساتھ رہا. کیا یسوع سے سیکھا اس نے؟ یسوع کبھی شفا کا پیغام نہیں دیا, تو مجھے بھی کیا ضرورت ہے شفا کا پیغام دینے کی؟ اور آج خادم کو یسوع کے ساتھ تو ہے نہیں ہے تو شفا کا پیغام دیتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. یسوع نے بیماروں کو اچھا کیا لیکن شفا کا میسج نہیں دیا. اگر اس نے لوگوں کے گناہ معاف کیے تو اس لیے نہیں تھے کیے, بلکہ اس لیے کیے, جو ہم سمجھتے اس لیے نہیں معاف کیے تھے, اس لیے معاف کیے کہ یسوع ہی گناہ کی معافی. اور آسمان کی بادشاہی میں اگر ہم جانا چاہتے ہیں, جو یسوع نے اس لیے کہا کہ جو کچھ میں نے تمہیں سکھایا ہے وہی دوسروں کو جا کر سکھانا. پطرس نے دیکھا یسوع نے لاتعداد لوگوں کو ہیل کیا, شفا دی, لیکن یسوع کبھی تو نے شفا کے بارے میں منادی کیوں نہیں کی؟ انہوں نے اتنے سال 3 سال خدا کے ساتھ رہے, ان کو پتا تھا کہ یسوع کیا
प्रीच करता है, किस तरह रहता है। और उन्होंने यीशु मसीह की तरह ही लोगों की रहनुमाई की, क्योंकि उनको आखिरी लफ्ज यीशु के याद थे कि जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया वही दूसरों को जाकर सिखाओ। अब यीशु मसीह ने मनादी क्या की? आसमान की बादशाही की। क्या ये पुराने अहदनामा में लिखी हुई है? पुराने अहदनामा में मैंने अभी पहले आपको बताया 40 साल जो बियाबान में रहे, वो उस शहर के लिए सारी तैयारियां कर रहे थे। उनके लिए बियाबान वो वगैरह कुछ भी नहीं था, उस शहर की तैयारी कर रहे थे जहां पर दूध और शहद बहता है। सो दैट्स वाई उन्होंने जिंदगी मुसाफराना बसर की 40 साल तक। मूसा ने कोई घर नहीं बनाया, इसराइल ने कोई घर नहीं बनाया बियाबान में, कुछ नहीं ऐसा किया, क्योंकि वो उस शहर की तरफ जा रहे थे। और आज पता कि इतने ज़्यादा मैसेजेस क्यों हैं? क्योंकि खुदा की तरफ से हम बुलाए ही नहीं गए। अगर हम खुदा की तरफ से बुलाए गए हों तो हम उस मैसेज के साथ स्टिकनेस से जुड़े रहें जो खुदावंद यीशु ने लोगों के लिए रखा है। मैटर ये नहीं करता कि कोई सुनता है या नहीं सुनता, मैटर ये नहीं करता कि लोग उसको क्या समझते हैं। वो मैसेज आपकी जो है वो जिंदगियों को रोशन कर देता है और उस रोशनी से आप तारीकी में चमकते हैं। इसको समझना बड़ा मुश्किल क्यों है लोगों के लिए? हम इसको ना बड़ा अच्छा समझते हैं। नहीं अच्छा नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं है। सुने, अगर अंधेरा हो तो उसमें एक अकेला जब नूर चमकता है तो ऑब्वियसली तमाम लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और उसके लिए ये अच्छी बात नहीं होती, ये अच्छा साइन नहीं होता, बल्कि उसकी मुखालफत में लोग खड़े हो जाते हैं। तो यीशु ने ये कहा, मैं तुम भेड़ों को भेड़ियों में भेजता हूं, फिक्र ना करना, फिक्र ना करना कि कमाएंगे, क्या मैसेज देंगे। और ये रूह की बातों को हमने शर्मिंदगी की बातें समझ लिया है कि ये तो अजीब सी बात, जैसे मैं अक्सर कहता हूं मैं नहीं तैयारी शरी करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर खुदा ने मुझे हिदमत दी है तो वो मुझे अपने कलाम के मुताबिक ही गाइड करेगा। अगर खुदा ने मुझे बुलाया, अगर नहीं बुलाया तो फिर बेड़ा ही गर्क हो जाना है मेरा। मैं अपनी गल कर रहा हूं। रोमियो के हाथ उसके 8वें बाब की 25 आयत में लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरियों में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहे बार बार कर हमारी शिफायत करता है। दुआ नहीं करता, शिफायत करता है। शिफायत करने में और दुआ करने में फर्क है। हम चीजों को बड़ा ट्विस्ट कर देते हैं। वो कुछ तुसी कमजोर हो, खुदा करूँ ओ चलो तुहाडे विच खुदा दा रूह नहीं तो तुहाडे लिए की शिफायत करनी है। जो गैर ज़बान आप बोल लेते, दुआ कर लेते, इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा आपके अंदर खुदा का रूह है, नहीं है, मगर रूह खुद ऐसी आहे भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। और लिखा कि दिलों को परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है। रूह की नीयत क्या है? मुझे खुदा ने मस्सा किया हुआ है, चौक के पहाड़ी था वो थले सुट देने लगे हैं, तीनों की जो मस्सा कर दिता। वो यीशु तुम मरन दे लायक ही हैं, और यीशु वहां से बचकर निकल गया। हमारा बड़ा बेड़ा गर्क हुआ है। अब ये भी नहीं पता रूह हमारी शिफायत कैसे करता है। और ये अच्छा, सबसे पहले चलो ये भी मिस्ट्री तरह मैं तुम्हें एक और मिस्ट्री पाना। हम कितने खुदाओं पर ईमान रखते हैं? एक पर। और उसमें कितने रुकन है? बाप बेटा पाक रूह। खुदा का रूह खुदा है, खुदा का रूह क्या है? तो वो किसके साथ सामने शिफायत करता होगा? यू नो हमें बाइबल का पता नहीं है, हम ऐसे बात लपेटा मार ली थी भाई वो खुदा है, तो वो किसके सामने शिफायत करता होगा? चलो यीशु से दुआ करता सी, वो तो जिस्म है सी ना, वो तो जिस्म ने इख्तियार किया, उन्हें दुआ की जरूरत है। अब रूह को भी असी ते अच्छा ये आयत नूं मरोड़ लीदा, हमारे अंदर से होकर वो दुआ करना शुरू कर दे। रूह ने क्यों तुहाडे अंदर दुआ करनी है? पहले ये दसो। ईमानदारां दी रूहानियत बड़ी अजीब है। और दिलों को परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफक मुकद्दसों की शिफायत करता है। खुदा की मर्जी के, आपकी कमजोरियों के मुताबिक नहीं, खुदा की मर्जी के मुताबिक। आयत को समझें, बाइबल को समझें। और यही हमारे ईमानदारों की प्रॉब्लम है कि, और आगे जब आप 28 आयत में, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करते हैं। दुख, दर्द, भूख, नंग, ये हमारे लिए भलाई पैदा करते हैं, क्योंकि आज का दुख हमेशा के अब्दी राम के आगे कुछ नहीं है। रूह की बातें हम करने लगे
تو لوگ نہ سمجھیں گے اور بلکہ اس کو کیا سمجھیں گے؟ بے وقوفی سمجھیں گے. ان کے پاس بائبل نہیں تھی لیکن وہ اسٹرکٹلی بائبل مقدس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. پالوس رسول شاگردوں میں سے سب سے پڑھا لکھا بندہ تھا. اس نے جب خطوط لکھے ہیں نا تو ہمیں تو یار یہ پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ہوا کیا تھا, لیکن خیر اینی تو اس نے کلیسیاؤں کو خطوط کیوں لکھے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ لگتی لوگ پڑھتے کیوں نہیں ہیں بائبل کو. انہوں نے اس لیے خطوط لکھے کیونکہ کلیسیا بگڑ گئی تھی. اب ہم اس آیت کو تو استعمال کرتے ہیں کہ روح سے بھی چلیں, عقل سے بھی چلیں, انہوں جتنے مرضی فٹ کر لو, روحانی گال جتنے آ جائے نا انہیں نہیں عقل نال بھی چلنا چاہیے. اور وہ خدا کی حکمت کی بات کر رہا ہے. اور اسی چیپٹر میں وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ خدا کی حکمت انسانوں کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ بے وقوفی ہے. اور ایون کئی مسیح لوگوں کو اس آیت کا بھی نہیں پتا, اور جڑی بائبل چ نہیں آئے تو سارے پتا آ جائے. اس نے اصل میں یہ کہا تھا کہ روح اور عقل سے چلنے سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ جتھے دنیا تسی رکھنی ہو تو دنیا رکھ لو, تو جتھے خدا نو راضی کرنا ہوتے. ان کی یہ تعلیم نہیں تھی, یہ ہماری تعلیم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پلوس کا کہنے کا یہ مطلب ہے. میں نا رات کو بتا رہا تھا کہ کلام چ لکھا پلوس نے بھی کیا ہے, مکاشفہ دی کتاب مگر ناچنے والے خدا کی بادشاہی میں کہ یار وہ کہ جدے لوگ ناچتے ہون گے, یہ تو یعنی کہ کلیسیا نو لکھا گیا تو کلیسیا بچ کہ ڈانس ایک کوئی پکیزہ ڈانس تے ایک کوئی غیر پکیزہ لگے ہے. ڈانس کرو یا نہ کرو یہ منو کوئی فرق نہیں پیندا تسی اپنے گل. لیکن بائبل یہ کیا کہتی ہے؟ ہوں جھوٹ کیڑا نہیں بندہ بولتا ہے اسی ہے نہیں. سو یہ ہے کہ روح کی نیت, اس کی مرضی کیا ہے, اور روح کی نیت کیا ہے؟ خدا کی مرضی کے موافق کس کی شفاعت کرنا؟ کس کی؟ مقدسوں کی, خدا کی مرضی کے مطابق. اب میں کہوں خدا کے بارے میں, خدا کی میرے بارے میں یہ مرضی ہے کہ میرے کو بڑا پیسہ ہے اس لیے نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی پالوس رسول جو ہے وہ جب کمزوری کی بات کرتا ہے نا تو وہ کمزوری وہ والی نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. پلوس کے مطابق پتہ کمزوری کیا تھی اور ہمارے مطابق کمزوری کیا؟ ہم گناہ کر کے بھی کی سمجھتے ہیں یہ کمزوریاں نے, ایک ہی نے. لیکن پلوس کی زندگی میں دیکھتا ہے اس کے نزدیک کمزوری ہے کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے دکھ میں رہنا سیکھا, ننگ میں رہنا سیکھا, سب سے زیادہ شاگردوں میں سے میں نے مار کھائی ہے زیادہ, موت کی حالت میں رہا, سب حالتوں میں بھی, کمزوری کی حالت میں بھی رہا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس طرح پیسا بھی گیا ہوں کہ جب میں بالکل کمزور ہو چکا تھا تو اس میں خدا کا روح میری رہنمائی کرتا تھا. اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو مجھے قوت دیتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اس کے نزدیک کمزوری کچھ اور ہے اور ہمارے نزدیک کچھ کمزوری کچھ اور. میں تو اس لیے کیا ہے کہ سارا بہت برا حال ہے. سو بھائیو بہنوں, میں صرف آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ روح کی باتیں آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں کہ روح کی باتیں ہے کیا. روح کی باتیں وہ ہیں جو خدا سے ہمیں ملتی ہیں. یسوع مسیح کے پاس ایک شخص آیا, بلکہ کافی دفعہ جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے کہا, ایک نے پوچھا میں ہمیشہ کی زندگی کیسے پانا چاہتا ہوں. یہ بھی اس ایک شخص کی بات ہے, تو شریعت کے حکموں پر عمل کرتا ہے. میں کرتا ہوں, بچپن سے کرتا آیا ہوں. اور یسوع کو لکھا اس پر پیار آیا کہ یار یہ کتنی محنت کرتا ہے. یسوع نے کہا تجھے میں ایک چیز کی کمی ہے. یسوع کیسی چیز دی؟ اچھا شریعت میں سارے حکمان منن کے بعد بھی کیڑی کمی رہ گئی یسوع میرے اندر؟ بیکاز یو آر اے رچ پرسن, تو امیر ہے اور سب کچھ بیچ کر میرے پیچھے ہولے مایوس ہو کے چلا گیا. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے یسوع کی بادشاہی کی تعلیم ہے کیا. کسے کمپلیکیشن سے نہ پو, سیدھی جی گل. آسمان کی بادشاہی کا مطلب ہے آسمان کی بادشاہی کی باتیں, سمجھ لگی؟ اس میں زمین کی چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. سمپل سی یہ سمپل سی باتیں ہیں, لیکن ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں زمین کی چیزوں کے ساتھ. خدا یسوع نے ہمیشہ جب آسمان کی بادشاہی کی منادی کی تو اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ بادشاہ ہے اور اس کی ایک حکومت ہے. ہاللیلویہ. اور ابتدائی چرچ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو زیادہ تر جب روم میں لوگوں کو زیادہ تر قتل کیا جاتا تھا اور وہ اتنی اس قدر دردناک
ان کو اذیت دی جاتی تھی، جو کہ بندہ سوچ کے روح کانپ جاتی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو شہنشاہ ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں سجدہ کرو، ہم تمہارے بادشاہ. اور پہلی کلیسیا پتہ کیا کہتی تھی؟ تسی نہیں ساڈے بادشاہ، اسی نہیں تانوں مانتے، ساڈا ایک ہی بادشاہ ہے. کون؟ یسو. انہوں پاؤ ہے شیر آگے، انہوں آ رہے نا چیر دو. یہ ان کی یہ سوچ تھی. اور ہماری کیا سوچ ہے؟ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو، عقل سے بھی چلو، روح سے بھی چلو، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو. خدا یسو نے اگر عقل کی بات ہوتی تو خدا مند یسو نے ایک دفعہ کہا فقیر فریسیوں مجھے تم کیوں مارتے کیوں ہو؟ او بھائی کس چیز کے لیے مجھے مار رہے ہو؟ کیا معجزات کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں معجزات کے لیے نہیں، ہم تجھے مار رہے ہیں. اچھے کاموں کے لیے نہیں اس کے لیے نہیں مار رہے. کس لیے مار رہے ہو؟ تو نے کہا کہ تو خدا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے، اور اگر تو اسرائیل کا بادشاہ ہے تو نے ہمارے لیے جنگ کیوں نہیں کی؟ تو نے ہمارے لیے لڑائی کیوں نہیں لی؟ اور جب پینتوس پلاطوس کے پاس یسوع گئے تو اب آپ کہو گے یہ تو ایسٹر والا میسج ہے، لیکن تسی کلام پڑھو تو تمہیں سمجھ لگے نا کہ ایسٹر والا میسج ہے یہاں کہڑا میسج ہے. سو یسوع نے پینتوس پلاطوس نے پوچھا تو بادشاہ ہے؟ اس نے کہا تو نے خود کہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں. اس نے کہا اگر میری بادشاہی زمین کی ہوتی، اگر میری بادشاہی زمین کی ہوتی تو میرے آدمی لڑتے. اگر میری بادشاہی زمین کی ہوتی تو میں زمین کی چیزوں کی منادی کرتا. اگر میری بادشاہی زمین کی چیزوں کی ہوتی تو میں جو ہے ان ساری چیزوں کو پریچ کرتا، شفا کو، برکت کو. لیکن میری بادشاہی تو آسمان کی ہے. ان کو پتا تھا کہ زمین پر ہم مسافر ہیں، یہاں پر ہم نے کچھ بھی جو ہے وہ اب یہ آپ کے نزدیک بیوقوف ہوں گے. وہ پہلی کلیسیا آئی بیوقوف تھی، وہ بیوقوف نہیں تھے، ہم بیوقوف ہیں. سب سے بڑا میں بیوقوف ہوں. اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ وہ صحیح انجیل کے مطابق چلتے تھے اور ہم نقلی انجیل کے مطابق چل رہے ہیں. یسوع نے خود کہا فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو. یسوع نے کہا یا نہ کہا؟ یسوع نے یہ کہا. یسوع نے کہا کل کی فکر نہ کرو. ہم دعا کر کے بھی فکروں میں رہتے ہیں. ہم فکروں سے ہم کیوں نہیں آزاد ہوتے؟ جب تک آپ سچائی سے واقف نہیں ہوں گے آپ کبھی بھی آزاد نہیں ہوں گے. سمجھ لگی؟ لگ گئی؟ سو ہم چرچ میں آتے ہیں آزاد ہونے کے لیے، لیکن چرچ جو ہے وہ اپنی رسومات میں ہمیں جکڑ کر جو ہے وہ دوزخ میں لے کر جا رہا ہے. اور یسوع نے ویسے جس چرچ کی بات کی ہے اس نے کہا کہ جو میں کلیسیا بناؤں گا وہ کوئی اور کلیسیا ہے. لیکن بھائیوں بہنوں یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد صرف پتہ کیا ہے کہ آج ہمارے نزدیک روح کی باتیں بے وقوفی کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے کبھی روح کی باتیں سنی ہی نہیں ہیں. لیکن اگر آپ اس دنیا میں ہیں تو خدا کا یہ فضل سمجھیں کہ خدا نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ آپ اپنا فیصلہ کر سکے. پوری بائبل مقدس دا نچوڑ کی ہے ایک ہی ہے کہ میں نے آسمان سے ایک شہر کو اترتے دیکھا اور خدا کا مسکن انسانوں کے درمیان میں تھا، اور وہ فور ایور اس یسوع کے ساتھ رہیں گے جس نے ہمارے لیے جان دی. اگر آپ واقعی خدا کے روح سے معمور ہیں، خیر نہیں وہ تو مجھے پتا ہے، اگر واقعی خدا کا جلال آپ نے دیکھا ہے تو بھائیو بہنوں یہ مجھے بتانا آج نہ پڑتا کہ اگر آپ نے خدا کا جلال دیکھا تو آپ اس طرح کے ہوتے. خدا کا جلال جب ظاہر ہوتا ہے تو وہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے خدا کی نیچر کیا ہے، اس کی شکل و شبیہ کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کی کیا مرضی ہے. لیکن ہمیں یہی سکھایا گیا جو آپ چاہتے ہو خدا کی وہی مرضی ہے. کلیسیا کے بارے یہ مرضی نہیں ہے. دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہم نے دنیاوی چیزوں کو بھی کلام مقدس میں سے پروف کرنے کی کوشش کرتے رہنا. لیکن یاد رکھیں، اس لیے مکاشفے کی کتاب میں لکھا ہے کہ آخری ایام میں خدا کلیسیاؤں کو کہے گا، کیا کہے گا؟ تم نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. تم امیر تو ہو گئے ہو، یہ جب آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا، یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. تم امیر تو ہو گئے لیکن تم کیا ہو؟ غریب ہو. تم نے اپنے آپ کو اچھے ڈریس اپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈریس اپ تو اچھا کر لیا لیکن تم ننگے ہو. مجھ سے
ਸੁਰਮਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਤਾਇਆ ਸੋਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈਣਾ। ਹਰ ਤਾਇਆ ਸੋਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਗੋਲਡ ਦੇਗਾ, وہ بھی چلو میں دس دینا وہ خدا کا کلام ہی ہے، تایا ہوا یعنی کہ خالص خدا کا کلام، ہاللیلویا۔ اور آخر میں رائی کے دانے کی بات خدا یسوع نے کی، کس کی بات کی؟ امیجن کرو، یہ ایگزامپل سمجھو، خدا نے کہا آسمان کی بادشاہی کو میں کس سے تشبیہ دوں؟ رائی کے دانے کے بارے میں ایک ہے کہ جو رائی کا دانہ ہوتا ہے یہ کسی دوسرے بیج کے ساتھ جو ہے وہ مکس نہیں ہو سکتا، اس کو ہائیبریڈ نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل تو فصلوں کو جو ہے وہ ایک سے دوسرے کے ساتھ کر کے جو ہے وہ نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں نا فصلیں، اس کے بارے میں یہ نہیں ہو سکتا، یہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ اچھا آسمان کی بات کیا کہ وہ رائی کے دانے کے جیسے ہے کہ جب وہ زمین میں بویا گیا، چھوٹا سا ہے، جب وہ بویا گیا تو وہ نکلا، اور جب وہ نکلا تو کیا ہوا کہ وہ بڑھ گیا، سب ترکاریوں سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، اور پرندے آ کر اس پر کیا کرتے ہیں؟ بسیرا کرتے ہیں۔ کس پر بسیرا کرتے ہیں؟ آسمان کی بادشاہی۔ اور آسمان کی بادشاہی کیا ہے؟ وہ خدا کا سیڈ کیا ہے؟ یسوع ہے۔ یسوع المسیح نے جب کا خمیر وغیرہ، یعنی کہ وہ جو سیڈ خدا کا بویا گیا، یسوع بھی خدا کا سیڈ تھا، اور اس نے جو کلام کا سیڈ دنیا میں بویا ہے وہی خدا کی بادشاہت ہے۔ ہاللیلویا۔ آج کے دن کے لیے آج کا دکھ کافی ہے، کل کا دن اپنی فکر آپ کرے گا۔ آؤ سارے کھڑے ہو جاؤ۔